جو سچ بولتا ہو جو احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آج اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد باب المدینہ کے وقت کے مطابق آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ ٹریڈ سے متعلق، کاروبار سے متعلق، مالی معاملات سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو پیچیدگیاں پائی جاتی ہوں، جو ابہام ہو، جو مشکلات آپ کے ذہن میں آتی ہوں یا آپ کو نظر آتی ہوں اور اس پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہوں، تو ہمارے سلسلے میں آپ کالز کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہماری نیت ہے کہ ممکنہ صورت میں اس کو شامل سلسلہ بھی کریں گے، اور کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال بھی لیں گے اور اس کو سلسلے میں شامل بھی کریں گے، اور مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لے کر آپ تک بڑھائیں گے بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث کریمہ میں آئے ہیں، چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ مجھ پر تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف چلیں گے اور تمہیدی کلمات بھی لیں گے، لیکن ساتھ میں ایک سوال بھی رکھوں گا۔ مطلب ہم اگر کنٹینیوٹی برقرار رکھتے ہوئے میں چلوں تو پچھلے جب ہم نے سلسلہ کیا تھا تو مداربت سے ریلیٹڈ سوال کیا تھا کہ مداربت کیا ہے اور اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں، تو اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شرکت کیا ہے، کچھ تو آپ نے اس میں ڈیفرنس بیان کیا تھا کہ مداربت اور شرکت میں ڈیفرنس کیا ہے، لیکن اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شرکت کیا ہے اور اس کے بنیادی، بالکل بنیادی خد و خال کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکت کی 3 اقسام ہیں۔ ایک شرکت وہ ہوتی ہے جو 2 افراد پیسے ملا کر کرتے ہیں۔ شرکت کی دوسری قسم وہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی پیسے نہیں ملاتا، بلکہ دونوں ہنرمند افراد ہوتے ہیں، مارکیٹ کا کام جانتے ہیں، اور دونوں بیٹھ جاتے ہیں برابری کی بنیاد پر کہ مثال کے طور پر 2 درزی ہیں، دونوں کو کپڑا سینا آتا ہے، اور دونوں جو ہے وہ بیٹھ گئے کہ جناب ٹھیک ہے، گاہک آئیں گے اور ہم کپڑا سیتے رہیں گے۔ دونوں نے مل کے یہ کام شروع کر دیا۔ تو یہ بھی شرکت کی جو ہے وہ ایک صورت ہوتی ہے، جسے شرکت بالعمل کہتے ہیں، کہ مثال کے طور پر 2 انجینئر مل جائیں، وہ ایک فرم کھول لیں کہ دونوں کو کام آتا ہے، لوگوں کے نقشے آئیں گے، اس کو یہ دیکھیں گے، یا 2 جو ہے وہ آرکیٹیکٹ مل جائیں، یا 2 جو ہے ڈاکٹر مل جائیں، وہ مل کے کلینک کھول لیں۔ تو شرکت بالعمل، عمل کی بنیاد پر شراکت داری جہاں کی جائے اسے شرکت بالعمل کہتے ہیں۔ اس میں اتنا ضرور ہے کہ اوزار وغیرہ اور جو اکوپمنٹ ہے یا آفس کی جو ڈیکوریشن ہے اس کے لیے کم از کم ضرور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت خرچہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ خرچہ کاروبار چلانے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو وہ ہوتا ہے نا بھی مال ڈالا اور اس سے کاروبار لے کر چلنا ہے، اور پیسے سے ہی کام آگے چلتا ہے۔ شرکت بالعمل میں یہ نہیں ہوتا۔ تیسری صورت شرکت کی یہ ہے کہ 2 افراد جو ہیں وہ ان کی مارکیٹ کے اندر
جان پہچان ہیں، ان کے مارکیٹ کے اندر ایک اپنی ایک ساکھ ہے نا، ساکھ ہے، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مارکیٹ سے ادھار مال پکڑیں گے، ادھار بیچیں گے. تو اس بنیاد پر جو ہے نا وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی شرکت کی ایک صورت ہے. اب شرکت کی پہلی قسم جس میں دو افراد پیسے ملا کر کام شروع کرتے ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شرکت عقد اور ایک ہے شرکت ملک. شرکت عقد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتی ہے کہ دو افراد اس بنیاد پر پیسے ملاتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ پیسے ملا کر اس سے کاروبار آگے چلے گا. پھر اس پیسوں سے جو ہے وہ لین دین ہوتی رہے گی اور معاملہ بڑھتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک سودے تک یہ کام محدود ہو. تو اسے شرکت عقد یا ایگریمنٹ بیس شرکت کہتے ہیں. شرکت کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ دو افراد پیسے ملائیں اور پیسے ملا کر کوئی ملکیت خریدیں. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سودا مقصود نہیں ہوتا کہ بھئی کنٹینیو ایک سودا ہوتا رہے گا، یہ نہیں ہوتا. اور ضروری نہیں کہ جس چیز کو خریدا ہے اس کو بیچا بھی جائے. مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر خرید سکیں. دونوں افراد مل کر مشترکہ گھر خرید لیتے ہیں، اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ شرکت ملک کی ایک قسم ہے. تو جس کے جتنے پیسے ہوں گے اس گھر کے اندر اس کا اتنا ہی شیئر ہوگا، اور کل کو اگر یہ گھر بکتا ہے تو ہر ایک اپنے شیئر کے مطابق نفع لے گا. شرکت کی یہ دوسری قسم ہے. اسے شرکت ملک کہتے ہیں. تو جہاں دونوں افراد پیسے ملائیں تو دو صورتیں بنیں گی، ایک شرکت ملک، ایک شرکت عقد. شرکت ملک جو ہے بڑا ہی سمپل معاملہ ہے، اتنا اس میں پیچیدگی نہیں ہوتی. اور شرکت عقد جو ہے وہاں پیچیدگی ہوتی ہے. وہاں جو ہے دونوں مل کر کاروبار پر اتفاق کریں گے، کاروبار کس قسم کا ہوگا، یہ اتفاق کریں گے کہ نفع کا ریشو کیا ہوگا، یہ اتفاق کریں گے کہ پیسے جو ہے وہ کتنے ملائے جائیں گے، کون کتنے پیسے دے گا، مختلف چیزیں طے کریں، کیپٹل جو ہے اس کا تناسب کیا ہوگا. پھر یہ طے کریں گے کہ کاروبار جب ختم ہوگا تو اس کی پھر نوعیت کیا ہوگی، کس طرح ہوگی، تاکہ کسی قسم کے تنازع کا معاملہ پیدا نہ ہو. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں پارٹنرشپ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ شرکت عقد میں ہی کرتے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ. یہ کچھ بنیادی خد و خال مفتی صاحب پتہ چلے، لیکن جب تفصیلات میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے رہنمائی. یہ چیپٹرز یا والیومز کا وہ ہے تعارف ہے. ٹھیک ہے، تعارف. ایک چیپٹر یہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس چیپٹر کا جو کنٹینٹ ہے وہ ایک جدا خانہ بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو کم از کم پتہ چل گیا کہ جسے ہم تو صرف مختلف شرکت ہی کہہ دیتے ہیں. اب شرکت کے اندر بھی اس کی اقسام ہے، پھر ان کی اقسام کی اقسام ہے. باہر آپ کی کالز ہیں وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف بڑھاتے ہیں، شرعی رہنمائی بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ لانچ کا ایک کاروبار چل رہا تھا کشتی کا. اس وقت اس لانچ کی قیمت تھی 20 لاکھ روپے. تو ہمارا ایک دوست تھا، اس نے اس لانچ کے اندر شرکت کرنا چاہی اور اس کے مالک کو جو ہے وہ 4 لاکھ روپے دیے. اور 4 لاکھ روپے دینے کے بعد وہ خود تو کسی کام میں شریک نہیں ہوا، اور پھر یوں ہوا کہ جو اس لانچ کا مالک تھا وہ کاروبار کو آگے بڑھائے بغیر ہی کہیں چلا گیا تھا. اب وہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا ہے تو اب وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے لانچ نہیں چلانی، میں نے یہ کاروبار نہیں کرنا، لہٰذا تم ایسا کرو کہ اس لانچ کو بیچو اور اپنی قیمت وصول کر لو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پیسے دیے تھے اس وقت اس لانچ کی قیمت تھی 20 لاکھ روپے، اور اب جب اس لانچ کو بیچ رہے ہیں تو قیمت ہے اس کی 12 لاکھ روپے. تو اب سوال یہ ہے کہ رقم کی واپسی کا شرعی طریقہ کار کیا ہوگا؟ مہربانی فرما کر شرعی رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، آمین. جی مفتی صاحب. دیکھیں، یہ اتفاق ہے ہمارے موضوع سے مطابق یہ کال آئی ہے جی، اور کال بھی اس انداز پر آئی ہے جی کہ شرکت ملک تھی یا شرکت عقد. ٹھیک ہے. دونوں کے درمیان معاملہ دائر ہے. ٹھیک ہے. کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے.
دیکھیں بظاہر تو یہ شرکت ملک ہونی چاہیے. مختلف ویسے موضوع سے ہٹ کے بھی کال تو کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ موضوع سے ہٹ کر, ہم نے کون سا موضوع دیا ہے؟ ٹھیک ہے ہمارا تو موضوع نہیں ہے لیکن آپ موضوع سے ہٹ کے کال کر سکتے ہیں. البتہ جو ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے کہ تجارتی مالی معاملات سے متعلق ہوتی ہے تو اس سے متعلق کریں. جی مجھ سے تو میں عرض کر رہا تھا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے جی کہ جو کشتی ہے جی یعنی جو ایک پراپرٹی ہے جی ایک اثاثہ ہے جی اس میں ان کی شراکت ہوئی ہو جی اور وہ اگر 20 لاکھ کی تھی اور 4 لاکھ کی انہوں نے خرید لی تو کتنا فیصد بنا؟ تو یہ ہو گیا 5واں حصہ ہو گیا, 20% شیئر ہو گیا. تو 20% شیئر گویا کہ انہوں نے خرید لیا. جی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے. جی اور اگر ایسا ہی تھا تو ظاہر بات ہے کشتی جب بکے گی تو وہی شیئر رہے گا. لیکن معاملہ وہی شیئر مطلب 4 لاکھ رہے گا یا پرسنٹیج تو وہی رہے گی نا. جی جی 20% ملے گا. 12 لاکھ کا 20% گویا. ہاں لیکن یہاں معاملہ ایک اور بھی ہے. جی وہ یہ ہے کہ یہ کشتی ظاہر بات ہے کہ شوکیس میں سجانے کے لیے تو لی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کشتی نے اس دوران کیا کیا؟ کرایہ پہ چلتی رہی, کھڑی رہی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کوئی بھی جب اس طرح کی جو پراپرٹی ہوتی ہے جیسے کار ہے, جی نئی گاڑی جو ہے وہ شاید 20 لاکھ کی ہو, ٹھیک ہے, اور 5 سال کے بعد وہ 10 لاکھ کی بھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ اس دوران اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے. تو ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ معاملات کیا رہے, ان معاملات کا بھی حساب ضروری ہے. تو سوال کا ایک حصہ انہوں نے پوچھ لیا نا, لیکن جو بقیہ جو حصے ہیں وہ اس میں تشنگی ہے, ان کی تفصیل بتانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. اچھا میں یہ عرض کروں یہ جو کشتیوں کا جو معاملہ ہے نا, جی اس میں بہت پیچیدگی ہے, شرعی اعتبار سے خاص طور پر ٹھیک ہے. بہت پیچیدگی ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو کشتی کا مالک ہوتا ہے جی وہ ایک ٹیم کے حوالے کشتی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور کشتی 15 دن جو ہے وہ 15 دن 20 دن مہینہ سمندر میں رہتی ہے. اس دوران وہ جو ٹیم ہوتی ہے بعض اوقات 5 افراد بھی ہوں گے, 10 افراد بھی ہوں, جتنی بڑی لانچ ہوگی. ٹھیک. 15-20 افراد کا مہینے کا راشن, پیٹرول, برف, یہ سب جو ضروری لوازمات ہیں یہ بھی کشتی کا مالک انہیں مہیا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اتنے یہ ہوتا ہے کہ جتنا مال آئے گا اس میں سے آدھا آدھا ہوگا. صحیح. زیادہ تر لوگ آدھا آدھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہو سکتا ہے کمی بیشی بھی کہیں ہوتی ہو. ٹھیک. اب یہاں فقہی اعتبار سے کچھ پیچیدگیاں ہیں, یعنی یہ بھی شرکت کی ایک صورت بن رہی ہے نا. جی. کہ ایک نے جو ہے وہ کشتی دی, پھر جو سفر کا جو راشن تھا وہ بھی برف تھا, کیونکہ جب مہینے کے بعد اگر لانچ آتی ہے جی جی مچھلیاں تو خراب ہو جائیں گی. صحیح. برف لگائی. ٹھیک ٹھاک برف جو ہے وہ ساتھ جاتی ہے. ٹھیک. پھر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ڈیزل یا پیٹرول جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے, مہینہ کشتی اس طرح تو نہیں چلے گی. اب یہ شراکت کی کون سی صورت ہے؟ ٹھیک. پھر فقہاء کرام نے تو یہ لکھا ہے کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ مباح ہیں. ٹھیک ہے. جو پکڑے گا اس کی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ جال جو ہے کس کا تھا, اس میں تفصیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں ملکیت ایک پارٹی کی آئے گی. ٹھیک. یا تو یہ ساری ملکیت ہو جائیں گی مچھیروں کی. ٹھیک ہے. جنہوں نے کوشش کی ہے. یا یہ ساری ملکیت ہو جائے گی کشتی والے کی. ٹھیک ہے. کسی ایک کی بھی ملکیت اگر مانے تو بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جناب جتنا بھی مال آئے گا وہ آدھا آدھا تقسیم ہوگا. ٹھیک. مال نہیں آتا تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے پیچیدگی ہے اس معاملے کے اندر. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب آئے تھے تو ہم نے کہا کہ آپ کے مسئلے میں پیچیدگی ہے, ہمیں کچھ ٹائم دیں, آپ 2-4 دن سوچتے ہیں, کوئی حل نکالتے ہیں. ٹائم دیا ان کو باقاعدہ کہ فلاں دن آپ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے 2 دن بعد آگے کہا کہ میں نے مسئلہ کہیں اور سے پوچھ لیا ہے, سب جائز ہے, آپ لوگوں نے ڈرا دیا تھا مجھے. ٹھیک. اب وہ جس نے مسئلہ بتایا ہے خدشات تو رہتے ہیں کہ اس کے سامنے ساری صورتیں اور فقہی پیچیدگیاں تھیں, یا ایسے ہی بول دیا ہاں ٹھیک ہے حلال کام ہے, مچھلی پکڑنا کون سا گناہ ہے, ٹھیک ہے. یہ بول دیا ہو. تو معاملے میں نزاکت بہت زیادہ ہے.
مفتی آپ کی بات سے یہ سوال میں یہاں پہ رکھوں گا تاکہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی رہنمائی مل جائے، مجھے بھی مل جائے. وہ یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، بالخصوص کاروباری معاملات میں ہم دیکھیں تو کیونکہ مارکیٹ پریکٹس ہے کہ جداگانہ حیثیت میں چل رہی ہوتی ہے، اس کا سسٹم ہی بالکل الگ ہے، اور لوگ جو کاروبار کرنے یا ملازمت کرنے جاتے ہیں وہ باقاعدہ کوئی دینی رہنمائی لے کے شرعی رہنمائی لے کے نہیں جاتے، تو شاید اس لیے پیچیدگیاں اور بڑھ جاتی ہوں. تو جو بھی ہے بہرحال، اور شرعی احکام اپنی جگہ ہیں، تو جب پوچھنے جاتے ہیں یا معلومات کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ پیچیدگیاں تھیں اور ہم نے ٹائم مانگا، یہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ ایسے مل جاتے ہیں وہ یوں کھٹ سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب جو پوچھنے جا رہا ہے یا جو کاروباری آدمی ہے یا جو ملازمت کر رہا ہے، اسے تو چاہیے یہی تھا کہ بس اسے اجازت مل جائے، کہیں سے کوئی باریش آدمی، کوئی ٹوپی والا، کوئی امامے والا کوئی اسے اجازت دے دے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو مطلب ایک مستند علماء اور مفتیان کرام ہیں جو واقعی میں تحقیق کرتے ہیں، جن کی مسائل پر، مسائل شریعہ پہ اور مارکیٹ پریکٹس پر نظر ہوتی ہے، تو ان کا ایک انداز تھوڑا تحمل والا بھی ہوتا ہے اور تھوڑا مطلب یوں کہنا چاہیے تھوڑا صبر طلب بھی ہوتا ہے. اور اس کے برعکس یہ معاملہ ہے، تو اس میں کیا کہیں گے؟ اصل میں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جی. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سادہ لوہی سامنے آ جاتی ہے، سادگی، انسان کا سادہ پن، بھول پن وہ سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرا ایک دوست، بڑا اچھا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے. جی. وہ انجینئر ہے، ٹھیک ہے. پڑھا لکھا آدمی ہے. ٹھیک. اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کراچی جیسے شہر کو چھوڑ کے گیا ایک گاؤں دیہات کے اندر، ٹھیک ہے. اور وہ جو کمار ہوتے ہیں نا اس سے ہاتھ بندھوا کے آ گیا. ٹھیک. سب نے مشورہ دیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ڈاکٹروں سے علاج کراؤ. انہوں نے کہا نہیں وہ بڑی مشہور جگہ ہے، اسے ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ ہاتھ خراب ہو گیا. اللہ. مطلب اس کا جو عمل تھا، جو میڈیکل ٹریٹمنٹ تھی وہ اور طویل ہو گئی. ٹھیک. آگے اس کو آپریشن کروانا پڑا. انہیں ڈاکٹروں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا میڈیکل ٹریٹمنٹ دوبارہ سے چلا. تو بعض اوقات یہ سادہ لوہی ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، بس وہ اپنی سادگی میں جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بعض اوقات خواہش نفسانی ہوتی ہے کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، صحیح ہو یا غلط. من چاہی بات مل جائے، بس یہ زیادہ بری ہے. اب اس پہ قابو کیسے پائیں؟ یہ زیادہ بری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم کہ اے اللہ حقائق اشیاء جو ہیں ہم پہ واضح فرما. ہدایت کی دعا کی جائے، درستگی کی دعا کی جائے، یہ کی جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا پہلا سوال تو آیا اور اس کے ضمن میں کافی ساری مفتی صاحب سے ہم نے رہنمائی بھی لے لی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں نے ایک شخص کو 50,000 روپے تجارت کے لیے دیے ہیں اور وہ مجھے ماہانہ 2500 روپے دیتا ہے. اگر یہ مضاربت نہیں ہے تو اس کی کوئی بہتر صورت بتائیں تاکہ جائز طریقے سے نفع حاصل کیا جا سکے. اللہ اکبر کبیرہ. 50,000 روپے دیے ہیں، 2500 روپے 2500 روپے دیتا ہے، فکس رقم دیتا ہے ماہانہ. دیکھیں یہ تو مضاربت نہیں ہو سکتی. مضاربت ہوتی ہے نفع نقصان کی بنیاد پر، کتنا نکلتا ہے وہ شیئر کرنے سے. جو طے شدہ نفع وہ دیا جائے گا. جہاں اس طرح کی فکس ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، یہ نہ شرکت ہو سکتی ہے نہ مضاربت ہو سکتی ہے. اس کام کو ختم کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مجھے یہ سوال عرض کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص مکان خریدتا ہے یا دکان خریدتا ہے یا کرایہ پر لیتا ہے، تو جب اس کا قبضہ ملتا ہے اور جب وہ صفائی وغیرہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان جو پہلے رہتے تھے یا پہلے جو دکان چلاتے تھے ان کا وہاں پر موجود ہے، اور گمان یہ کرتا ہے کہ بھئی یہ سامان جیسے کہ وہ غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ گئے ہیں. اب وہ اس سامان کو اپنی مرضی سے کسی کو دے دیتا ہے. اب اگر وہ جس کا سامان تھا وہ مطالبہ کرے 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، یعنی کہ ایک مدت کے بعد وہ مطالبہ کرے کہ بھئی میرا سامان رہ گیا ہو یا فلانی چیز میری رہ گئی تھی وہ مجھے واپس کر دو، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا بات اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی دکان پہ کوئی شخص کوئی سامان بھول کے چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا کریں گے؟
یہ دو سوال ہیں، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. ٹھیک ہے یہ آپ کے واقعی دو سوال ہیں، ایک سوال نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا آپ کا سوال تھا اس کا تعلق ہے لقمے سے، یعنی معاف کیجیے گا لقطے سے، جی کہ گری پڑی جو چیز ہے مالک اس کا پتہ نہیں ہے اور اس کے مالک کی تلاش آپ کریں گے، اس کو سنبھال کے رکھیں گے، یہ لقطہ ہے. جب امید ہو جائے کہ مالک کے آنے کا امکان نہیں ہے تو اس چیز کو صدقہ کر دیا جائے گا، اور صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آ جاتا ہے تو واپس کرنا ہوگی. تو لقطے کا جو معاملہ ہے اس میں وسعت تھوڑی سی زیادہ ہے. اس کا بھی یہ حکم ہے کہ مالک آ جاتا ہے تو چیز واپس کرنا ہوگی. لیکن جو پہلی صورت ہے اس کے تو مالک کا آپ کو پتہ ہے کہ دکان بھی فلاں کی تھی اور فلاں کرایہ دار اس کے اندر تھا، یا تو مالک کے جو پراپرٹی کا مالک تھا اس کی ہوگی یہ چیز، یا جو کرایہ دار تھا اس کی ہوگی یہ چیز. تو مالک تو آپ کو پتہ ہے، تو وہاں تو بدرجہ اولا مالک تک وہ چیز پہنچانا ضروری تھی. مالک اگر تقاضا کرتا ہے کہ میری چیز مجھے واپس کی جائے تو بلا شبہ واپس کی جائے گی، اور واپس کیا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مفتی ویسے انہوں نے جو سوال کیا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ حقائق پر مبنی ہے کہ انہوں نے صورت بتائی ہے جو کچھ ہو چکا ہے، لیکن بعض اوقات واقعی میں ایسا ہوتا ہے، بالخصوص کرائے کے گھر یا کرائے کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں، بعض تو ہوتے ہیں وہ بالکل صفائی ستھرائی کر کے بالکل جیسا لیا تھا ویسا دے کے جاتے ہیں، لیکن بعض جب جاتے ہیں تو چھوٹی موٹی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. اب اس کی بالکل نچلے درجے کی اگر میں مثال دوں تو 2-4 بلب چھوڑ گئے وہ گھر میں پورے لگے ہوئے کہ بالکل ہی اندھیرا ہو جائے گا ہمارے جاتے. اب بلب تھے تو ان کی ملکیت، لیکن وہ انہوں نے ارادتاً چھوڑ دی، اور اس کا عرف بھی ہے تقریباً ہمارے یہاں. تو اب اس میں چیز کا اعتبار ہوگا کہ چیز کس نوعیت کی، یا پوچھنا ہی پڑے گا؟ دیکھیں مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے کہ بلب چھوڑ جانے کا عرف ہے یا نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ اس کی ملکیت تو ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ اپنا جو چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ہے، اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، انفارم کر دیا جائے، کہا جائے. اب اگر کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 150 کی چیز آپ رکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ تنازع جو پیدا ہو رہا ہے 150 کی چیز تو نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے، بات کا سکون ہو جائے گا. نہیں، جس بات پہ تنازع ہو رہا ہے جی 150 کی چیز تو نہیں ہوگی، زیادہ کی ہوگی، وہاں یقینی طور پر مہنگا آئٹم ہوگا، اس لیے تو یہ بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو آپ کے دونوں سوالات کے جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرا نام جاوید جیلانی ہے اور میرا رائس ایکسپورٹ سے بھی تعلق ہے اور پراپرٹی سے بھی تعلق ہے. میں صرف میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایز اے مسلم اگر ہم کوئی کام کسی سے شراکت داری کرنا چاہیں تو نان مسلم سے شراکت داری اسلام کے اندر الاؤ ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جس گھر میں ہم رہتے ہوں اس کو پھر ہم سیل کر رہے ہیں، گھر چینج کرنا چاہیں تو یہ کسی نان مسلم کو وہ گھر بیچ سکتے ہیں، جبکہ اس گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی ہم نے رکھے ہوں اور اس میں میلادیں بھی کی ہوں، اس میں ساری مذہبی ایکٹیویٹیز کی ہوں، نمازیں بھی پڑھی ہوں، سب کچھ کیا ہوں، تو وہ گھر ہم کسی نان مسلم کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ ٹھیک ہے. جی پہلے جو امتیں تھیں وہ نماز مخصوص جگہوں میں پڑھا کرتی تھیں اور ہر جگہ نماز نہیں ہو سکتی تھی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری مسجد کو میرے لیے جائے نماز قرار دے دیا گیا ہے. جہاں بھی نماز پڑھی جائے پوری زمین کو، جی پوری زمین کو میرے لیے جائے نماز قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ جہاں زمین کے جس حصے پر بھی نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. پہلی امتیں جو تھیں وہاں ایسا نہیں تھا. ٹھیک. جس جگہ تعین کیا گیا صرف وہی نماز ہو سکتی تھی اور نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی. ٹھیک. تو اب دیکھیے ایک مسلمان جو ہے وہ عبادت تو ہر جگہ کرتا ہے، جی لیکن ہر جگہ عبادت گاہ نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک ہوتی ہے عبادت گاہ ہونا اور ایک ہوتا ہے عبادت کسی جگہ پہ کرنا. دونوں میں فرق ہے. مسجد جو ہے اس کے احکام اور ہیں اور غیر مسجد کے احکام اور ہیں. اب جیسے خواتین ہیں ان کا اعتکاف ان کے گھر میں ہوتا ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے کہ جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، جہاں ان کی جائے نماز ہے، یا تو اس پورے کمرے کو اپنی اعتکاف کی جگہ بنا لیں، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ جہاں وہ پڑھ رہی ہیں صرف اس کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں. ٹھیک ہے. تو مسلمان جہاں بھی رہ رہا ہے اس کا گھر یقینی طور پر اس میں اس نے عبادات کی ہیں، قرآن پڑھا ہے، اذکار کیے ہیں، بہت سارے نیک کام اس نے کیے ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن وہ گھر عبادت گاہ کی حیثیت اختیار نہیں کرتا.
ٹھیک ہے، گھر ہی رہتا ہے، گھر ہی رہتا ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے. اور اب اگلا سوال ان کا یہ تھا، بلکہ اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے میں عرض کروں کہ اگر اس شعبے کو لیا جائے جی تو اگر ایک مالک خود رہ رہا ہے اس گھر میں جی تو وہ ایک مالک بھی تو مختلف ترامیم کرتا ہے. ٹھیک ہے وہ کمرے کی جگہ باتھ روم بنا لیتا ہے، باتھ روم کی جگہ کمرہ بنا لیتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو یہ ترامیم بھی جائز نہ ہوتی. ٹھیک ہے تو بہرحال جس پہلو سے اور جس حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے وہ بڑا عمدہ ہے ٹھیک کہ ایک تعظیم کا پہلو ان کے دل کے اندر ہے اور حساسیت دل کے اندر ہے، اور اس حساسیت کے پیش نظر انہوں نے سوال پوچھا ہے، قابل تحسین بات ہے. اب رہی دوسری بات، وہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ کفار کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے یا نہیں، ان کو شریک بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. کفار کی دو قسمیں کی گئی ہیں. ایک وہ کفار ہیں جن کو غیر مسلم یا کافر کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، کاروباری معاملات ہو سکتے ہیں، ان کو ملازم رکھا جا سکتا ہے. ایک مسلمان کافر کے پاس نوکری کر سکتا ہے جبکہ کوئی ذلت والی نوکری نہ ہو. ٹھیک ہے مثال کے طور پر وہ کہے گی تم نے باتھ روم صاف کرنے میرے، ٹھیک ہے ایسی نہ ہو. ٹھیک تو کفار کے ساتھ لین دین کا باب بڑا وسیع ہے، ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ مسلمان کے دل میں غیر مسلم کی محبت پیدا نہ ہو اور قلبی رشتے اور تعلق پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ میں معاف کیجیے گا، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ میں قلبی محبت اور جو قلبی الفت اور قلبی ایک میلان ہوتا ہے اس سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے اور یہ دونوں چیزیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں ٹھیک کہ بندہ آپ سے کام تو رکھ رہا ہے لیکن جو ہے وہ اس کاروباری رشتے کو دوستی اور محبت کے رشتے میں تبدیل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے بگاڑ ہمارے یہاں اسی وقت آتا ہے کہ جب یہ رشتے محبت اور دوستی میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ کہ مسلمان ان کی مذہبی رسومات تک میں شرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، لمٹ کے اندر ہی رہنا ضروری ہے. کفار کی دوسری جو قسم ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے مرتد چونکہ باغی ہوتا ہے، ٹھیک دیکھا جائے اس طرح ریاست ہے، جی ریاست جو ہے اپنے جو رہنے والے ہیں ان کو تمام تر حقوق دیتی ہے صحیح ہے اور ہر ایک کو اس کے مطابق دیتی ہے. صحیح نعرہ تو ہوتا ہے کہ بھی سب کے حقوق برابر ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائے کہ بھئی یہ فلاں کی جگہ ہے بیٹھنے کی، یہ فلاں کا آفس ہے، یہ فلاں کا ہے، ہر ایک کو اس کے حساب سے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے لیکن بہرحال ریاست سب کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہوتی ہے. صحیح لیکن جہاں بغاوت ہوتی ہے وہاں کوئی حقوق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے بغاوت جہاں ہوتی ہے وہاں کوئی حقوق نہیں ہوتے. ٹھیک تو جو مرتد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے صحیح یا وہ مسلمان ہوتا ہے، دعویٰ اسلام کر رہا ہے، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مرتد کے ساتھ علماء نے یہ بیان کیا کہ کاروباری لین دین، معاملات، نوکری پہ رکھنا، اس کے ہاں نوکری پہ رہنا، ایسے کوئی بھی معاملات نہیں ہو سکتے. تو یوں کفر کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں اور یہ دو اقسام ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، جواب ارشاد فرما دیں کہ کیا نابالغ بچے کے مال سے ہم تجارت کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ جب وہ بالغ ہو جائے اس سے اس کا مال لوٹا دیا جائے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تجارت کر سکتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ آپ نابالغ کے کیا لگتے ہیں؟ بھئی نابالغ کا جو مال ہے اس کا ایک ولی ہوتا ہے، وہ ولی اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور ولی نہیں ہوتا تو وصی ہوتا ہے، وصی اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. تو نابالغ کے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے. میرا خیال سے کاروبار کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ولی یا وصی جو آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کو گارڈین کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کرنے کا جو ذمہ دیا گیا ہو؟ نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. چلیں جی. وجہ اس کی یہ ہے جی کہ ولی کون ہوتا ہے فقہ اسلامی میں ایک مستقل چیپٹر ہے، ایک ڈیفینیشن ہے کہ فلاں رشتہ ولی بن سکتا ولی ہے، یہ نہ ہو تو فلاں بنے گا، یہ نہ تو فلاں بنے گا، یہ نہ تو فلاں بنے گا، ٹھیک ہے یہ نہ تو فلاں بنے گا. ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے
اور عام طور پر عورت کورٹ میں چلی جاتی ہے، صحیح ہے، اور زیادہ تر کیسز میں بچے کورٹ عورت کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باپ اس کا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ملکی قوانین ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے وہ فیصلہ ہوا اور بچہ جو ہے وہ والدہ کی طرف، والدہ کے سپرد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب کاغذات میں ہو سکتا ہے وہ والدہ اپنے آپ کو گارڈین لکھوا رہی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا نانا جو ہے نا وہ گارڈین لکھوا رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا باپ ولی ہے، ٹھیک ہے، اس کی موجودگی میں کوئی اور نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یوں جو گارڈین کا لفظ ہے یہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، ٹھیک ہے، ولی کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سکھر سندھ سے محمد ذوالفقار علی عرض کر رہا ہوں۔ احکام تجارت کا پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں، مہربانی کر کے بتائے کہ شرعاً کمیشن کا کام کیسا ہے؟ کمیشن ہر قسم کی جائیداد کی یا سبزی کی یا فروٹ کی، ہر قسم کے کمیشن میں کام کرنا کیسا ہے؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرمائے۔ بالکل ذوالفقار بھائی، آپ کو جواب بھی دیتے ہیں، اور ایک ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے، مدنی التجا، آپ احکام تجارت دیکھتے رہا کریں، اگر دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال تو ایسا ہے کہ بہت ہی عام سوال ہے، اور ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہی مفتی صاحب نے تفصیلی جواب دیا۔ جی مفتی صاحب۔ نہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے۔ جی، اب میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں کہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے بھئی نماز کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے دیکھیں نماز کی کتنی چیزیں ہیں۔ نماز کا رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تکبیر ہے، نماز سے پہلے وضو بھی ہوتا ہے، نماز سے پہلے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وقت ہے یا نہیں ہے، پھر نماز پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو جملہ تو ایک تھا کہ نماز کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے کمیشن جو ہے کیا ہے، یہ ایک لفظ یا ایک جملہ ضرور ہے، لیکن اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کمیشن کے اوپر ہم نے 3 پروگرام یعنی 3 ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی، اور اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا کوئی بچہ، آج کل تو نوجوان شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نیٹ استعمال نہ کرتا ہو، اس سے کہا جائے کہ آپ ذرا گوگل کریں، نیٹ پہ ڈھونڈیں احکام تجارت کمیشن، تو کمیشن کے مسائل سارے سامنے آ جائیں گے۔ تو کمیشن ایک جائز طریقہ روزگار ہے، دیگر طریقہ روزگار کی طرح۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی اسلامیات کا ٹیچر بننا کیسا، میں آپ سے کہوں گا کہ اسلامیات کا ٹیچر بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہی اسلامیات کا ٹیچر جو ہے وہ چھٹی کرے اور حاضری لگوا دے تو یہ کہا جائے گا نا کہ یہ غلطی کر رہا ہے۔ تو کمیشن کے اس کام میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب کمیشن کی ایک فیلڈ جس کا آپ نے حوالہ دیا فروٹ کی کمیشن، فروٹ کی کمیشن بھی جائز طریقہ ہے، لیکن خاص طور پر فروٹ کے کمیشن والے یا آڑتی جو ہیں وہ بہت سارے ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان پر بھی ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر ابھی اسکرین پہ چلا دیے جائیں گے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان فون نمبر پر آپ رابطہ کر کے جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے اس فیلڈ کے متعلق آپ سوالات پوچھ لیں، تاکہ آپ کے دل میں جو اصل جو فیلڈ ہے اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ ان فون نمبر کا ٹائم بھی آ رہا ہے اور یہ فون نمبرز بھی ہیں، یعنی آخر میں جو ہے نا 11-2 سے 3-4-5 تک یہ نمبر ہیں، ان پر آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب نے جیسے کہ حوالہ بھی دیا کہ کمیشن مارکیٹ پہ سلسلے کیے، تو میری یادداشت کے مطابق احکام تجارت 179 سے لے کر ایپیسوڈ نمبر 179، 180، 181 اور 182 یہ 4 ایک ساتھ جو ہیں یہ کمیشن مارکیٹ پر ہیں ہماری، تو یہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں، سرچنگ میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی محمد اشرف ستاری، ہارون آباد، ضلع بہاول نگر، پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی مساجد کے ساتھ امام صاحب کی رہائش گاہ ہوتی ہے، تو کیا مسجد کے چندے سے امام کی رہائش گاہ جو ہے اس میں کوئی مرمت وغیرہ کا کام کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی۔ اصل میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ رہائش گاہ
کی حیثیت کیا ہے، یعنی وہ پراپرٹی کس کی ہے، وہ مسجد کی پراپرٹی ہے، کرائے کی جگہ ہے، کیا ہے، الگ ہے، متصل ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا پلاٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس بڑے پلاٹ کے اندر جو مصالح مسجد ہوتی ہیں، جی مسجد کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی قائم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وضو خانہ ہے، باتھ روم ہے، مسجد کا اسٹور ہے، امام مؤذن کے لیے کمرے ہیں۔ اگر اسی احاطے کے اندر ہیں تو وہ فنائے مسجد کی صورت بھی بن رہی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اسی احاطے کے اندر اگر ہیں تب تو ظاہر بات ہے مسجد کی جو آمدنی ہوتی ہے، جو چندہ وغیرہ آتا ہے، مسجد کا چندہ خرچ ہوتا ہے، جو اسٹاف، ضروری اسٹاف ہے، یعنی امام، مؤذن، خادم اگر کہیں ہیں تو اس کی سیلری کے اندر، یوٹیلیٹی بلز کے اندر، جو مسجد کی تعمیر و توسیع ہے اس کے اندر، مسجد کی تعمیر و توسیع کے ساتھ ساتھ مسجد کے احاطے میں واقع جو کمرے ہیں، اسٹور کا کمرہ ہو گیا، وضو خانہ ہو گیا، امام مؤذن کے کمرے یا رہائشگاہیں ہوں گی، ان کی تعمیر و توسیع پر بھی وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جگہ کہیں اور ہے یا کرائے کی ہے تو پھر یہ معاملہ تفصیل طلب ہو جائے گا، اس کی مزید تفصیل جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال دیجیے۔ جی میرا نام نوید الرحمان ہے، میں کوٹیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کا مجھے بول رہا ہے کہ میرا دفتری کام ہے، یہ مجھے کرا کے دیں، جو بھی اس کا خرچہ ہے آپ اپنے پہلے آپ اس کو دے دینا، اور جو بھی ہے میں آپ کو بعد میں اس کا خرچہ بھی دے دوں گا، اور جو ہے نا آپ جو کام میرا کروا رہے ہو میں آپ کو اس کے 10-20 ہزار روپے دے دوں گا، یہ کیا جائز ہے؟ جی، دفتری کام ہے، کوئی بندے سے ملوا دیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی کچھ؟ جی، تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بات بڑی عجیب سی لیکن ہے یوں ہی کہ دفتری کام جو ہوتے ہیں اس میں چکر لگانا پڑتے ہیں کئی دفعہ، یعنی ایک سیدھے طریقے سے جو کام ہوتا ہے اس میں بھی کئی چکر لگتے ہیں، اور پھر رشوت کا بھی لین دین ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصروف ہے یا اس کی اپنی مطلب کیفیت یہ ہے کہ وہ خود نہیں جانا چاہتا تو وہ کسی کو ذمہ لگا دیتا ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دفتروں کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنی فائل ہمیں دے دیں، ہم کام کرا دیں گے۔ تو ان کی ایک جسے کہتے ہیں سیٹنگ بنی ہوئی ہوتی ہے، اوپر تک چین بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ بھی کرا لیتے ہیں، جلدی بھی کرا لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک فائل ہے، اس کو اوکے کرانا ہے، تو اس میں جاؤں گا بالفرض تو 10,000 روپے بھی لگیں گے، اور میں ایک ہفتے تک جو ہے نا اپنے جوتے بھی گھسوں گا۔ اب ان صاحب کو دے دوں گا تو یہ لیں گے تو 12,000 روپے، لیکن جو ہے نا یہ ایک دن میں مجھے دے دیں گے۔ تو اس کے حوالے سے پوچھنا میں جو سمجھ سکوں ان کے سوال سے۔ دیکھیں، اس طرح کے کاموں کی دو قسمیں ہیں۔ مطلب آپ اگر چلے جائیں اسٹیٹ بینک میں جی تو آپ کو ایک لمبی لائن نظر آئے گی جو پرائز بانڈ لینے کے لیے کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دکاندار کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خود لائن میں کھڑا ہو، وہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے، وہ جاتے ہیں اور پرائز بانڈ لے آتے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ لوگ جو عام لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، ان کو صرف ونڈو پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بغیر کوئی رشوت دیے یہ کام کروا لیتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے، اب یہ کام پتہ نہیں قانونی ہے یا نہیں ہے، جی لیکن اگر قانونی اور غیر قانونی کی حیثیت الگ رکھی جائے، جی، اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو اس نے دوسرے کی سروس لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سروس کے اندر یہ بندہ رشوت ہی دے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، متعین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں متعین نہ ہو جی کہ یہ رشوت ہی دے گا جی، تو اس طرح کی سروس لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر گاڑیوں کے کاغذات بنتے ہیں، جی، تو گاڑیوں کے کاغذات بنانے میں جو گاڑی کا بروکر ہوتا ہے اسی کے ذمہ یہ کام آ جاتا ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ کاغذات بھی لوگے، وہ اس کے الگ پیسے بتا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ کام رشوت سے ہی ہوگا یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی تیز رفتاری دکھانے کے لیے 2 دن کے بجائے 1 دن میں کام کرنے کے لیے خود کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ جس نے صرف کام کی ذمہ داری لی ہے اس پر الزام نہیں آئے گا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ ٹھیک ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ آپ نے گھر کا نقشہ منظور کروانا ہے، ٹھیک ہے، نقشہ منظور کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیمولیشن پائی جائے، پلاٹ خالی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر نقشہ منظور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی شرط ہے تو ہے ایسی شرط،
مفتی میرے علم میں تو نہیں ہے. اچھا، مثال کے طور پر ایک گھر بنا ہوا ہے، جی بنے ہوئے گھر کا 2 منزلہ نقشہ آ سکتا ہے جبکہ گراؤنڈ کا بھی نقشہ نہ ہو؟ بن تو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں. اچھا، کوئی بھی ایسی شرط، کوئی شک ہے قانونی کہ یہ شک پوری کی جائے گی، ٹھیک ہے، آپ وہ شک پوری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. آپ جو بروکر ٹائپ یہ جو میں نے کہا نا کہ بن سکتا ہے، تو وہ میں اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، قانوناً تو نہیں بن سکتا، قانوناً جرم ہوگا بھی، ہاں قانوناً جرم ہوگا، لیکن بہرحال وہ بن جاتا ہے، یہ عرض کر رہا ہوں. میں قانون کی بات کر رہا ہوں کہ قانون کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، جی آپ اس کام کے خلاف جانے کے لیے بروکر ہائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور متعین ہے وہاں پر کہ رشوت دینا ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام کروانا ہے میرا، کچھ بھی کرنا پڑے، تو اس چیز کو ہم نے جائز نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے، تو قانونی جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. اب یہ جو باب المدینہ کی صورتحال ہے، جی ٹھیک ہے نا، یعنی مچھر کالونی کی جو شکل اختیار کرتے جا رہی ہے مختلف آبادیاں، جی کیوں کرتے جا رہی ہیں؟ یہی وجہ ہو رہی ہے، وہاں قانون کو فالو نہیں کیا گیا، پانی کی کمی ہو گئی، قانون کو فالو نہیں کیا گیا، الیکٹریکل لوگ جو ہے لٹک کے بیٹھ گئے ہیں، پوشنس بک گئے، اب سنا ہے کہ کورٹ کے آرڈر آ گئے ہیں، اب لوگ لٹکے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں. بالکل اسی طریقے. قانون کو فالو کیا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا دورانیہ ختم ہوا، کالز ہیں بتایا جا رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی کے مغرب کی نماز کے وقت کے آدھے گھنٹے بعد کم و بیش ہمارا سلسلہ پھر ہوگا، دوبارہ ہوگا. مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کے جو بھی اشکالات ہیں مالی حوالے سے، تجارتی حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، وہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور شرعی رہنمائی لیں گے. کل دوپہر کو آپ یہ سلسلہ دوپہر 1 بجے ریپیٹ دیکھ سکیں گے، اور سیکنڈ ریپیٹ یہ انشاءاللہ عز و جل منگل اور بدھ کی درمیانی شب رات کو 3 بجے آپ یہ دیکھ سکیں گے. سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، مدنی چینل کے لائیو پیج پر، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا